السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ خبر تفصیل سے دیکھنے سے قبل ڈالتے ہیں ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ برطانوی بادشاہت سے ایک اور ملک ہوا آزاد، بارباڈوس نے آزاد جمہوریہ ملک بننے کا کیا اعلان۔ افغانستان کے ہوائی اڈوں کے لیے یورپی یونین کرے گا مالی امداد، لیکن طالبان حکومت کو قبول کرنے سے کیا انکار۔ اب جرمنی میں بھی مہنگائی کی ہوئی مار، 3 دہائیوں میں مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ۔ امریکہ میں حق آزادی اور اظہار حق کی خلی اتری، سابق وزیر دفاع ایسپر مارک کو کتاب نشر کرنے سے روکا گیا۔ اور کورونا سے کیا انکار تو روسی عدالت نے راہب کو دی 3.5 برس قید کی سزا۔ دنیا کو جمہوریت کا درس دینے والے برطانیہ کی نوآبادیاتی مظالم کی اپنی سیاہ ترین داستان ہے۔ اس کے تسلط نے پوری دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہیں گے۔ کئی ممالک اب بھی برطانیہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ ماڈرن دور میں بھی ایسے کئی علاقے ہیں جہاں ان ممالک کی نوآبادیات ابھی بھی برقرار ہے۔ برطانیہ کی اسی طرح کی ایک نوآبادیات بحر اوقیانوس کے کیریبین خطے میں واقع ملک بارباڈوس نے برطانوی بادشاہت ترک کر کے ایک جمہوریہ ملک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان نومبر 2021 میں بارباڈوس کے برطانیہ سے آزادی کی 55ویں سالگرہ اور اس علاقے میں انگریز آباد کاروں کی آمد کے تقریباً 400 سال پورے ہونے کے موقع پر کیا گیا ہے۔ بارباڈوس کے گورنر اور جج سینڈرا میسن نے اس جزیرے ریاست کی پہلی خاتون صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جس سے وہ برطانوی ملکہ الزبیتھ دوم کی جگہ سربراہ مملکت بن گئی ہیں۔ طالبان قیادت نے یورپی یونین سے افغانستان کے ہوائی اڈے بحال اور فعال رکھنے کے لیے مالی مدد طلب کی ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے اس بات کا اعلان پیر کو خلیجی ریاست قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان وفد کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ ادھر طالبان نے اس موقع پر اس امر کی یقین دہانی کرائی تھی کہ جو افغان باشندے اور غیر ملکی افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ یورپی یونین نے واضح کیا کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت کا مطلب طالبان کی طرف سے اعلان کردہ افغان عبوری حکومت کو ہرگز سفارتی طور پر تسلیم کرنا نہیں تھا۔ ساتھ ہی یورپی یونین کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا افغان عوام کے مفاد میں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ناٹو اتحاد کے مشن میں 20 سال قبل افغانستان کی طالبان حکومت کو ختم کرنا تھا اور یہاں ایک جمہوری نظام قائم کرنا تھا، جس کے لیے ملک کے باز آباد کاری کا بھی حلف ان ممالک نے اٹھایا تھا۔ لیکن گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ سمیت ناٹو کے 30 سے زائد ممالک نے افغانستان کو ایک بحران پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ طالبان حکومت تو ختم نہیں ہوئی، البتہ ناٹو ممالک کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا اور انہیں ہزیمت بھی اٹھانی پڑی۔ یورپی یونین کے کئی ممالک بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ جرمنی میں مہنگائی میں ریکارڈ ساز اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جرمنی کی نئی مخلوط حکومت میں وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے کرسچین لینڈر کا کہنا ہے کہ وہ قرضے کی شرح کو کم کرنے اور حکومتی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور ڈالیں گے۔ تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق جرمنی میں اس وقت مہنگائی گزشتہ 3 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومتوں پر بھاری قرض یورپی مرکزی بینک کی جانب سے مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے۔ صرف جرمنی ہی نہیں، یورپ کے کئی ممالک کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق یورپ کی سالانہ مہنگائی کی شرح 4.9 تک پہنچ چکی ہے، جو کہ سال 1997 کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کے بحران میں کمی کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتی مانگ کے سبب سپلائی چین بری طرح متاثر ہے۔ ناظرین، امریکہ اپنے آپ کو حق آزادی اور اظہار رائے کا حق دینے والے ملک کے طور پر گردانتا ہے، لیکن اس نام نہاد آزادی کی خلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جمہوریت کے علمبردار اس ملک میں سابق وزیر دفاع کو اپنی کتاب تک شائع کروانے سے حکومت روک رہی ہے۔ معاملہ ٹرمپ کے دور حکومت میں وزیر دفاع رہے مارک ایسپر کا ہے۔ مارک کو ٹرمپ نے ایک معاملے پر برطرف کر دیا تھا، جس کے پس منظر میں مارک نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی کتاب کو امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے سبب سابق وزیر دفاع ہونے کے باوجود مارک کو عدالت کا سہارا لینا پڑا۔ مارک سال 2017 سے 2019 کے دوران وزیر دفاع رہے تھے۔ مقدمے میں کہا گیا تھا کہ جس دور میں ایسپر پینٹاگون کے سربراہ تھے، وہ عوامی بے چینی، عوامی صحت کے بحرانوں، بڑھتے ہوئے بیرونی خطرات، پینٹاگون میں ہونے والی تبدیلیوں اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بظاہر آئین کی پامالی کی کوششوں کے لحاظ سے ایک ایسا دور تھا جس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ مقدمے میں کہا گیا کہ ایسپر کو اس کے رازداری کے معاہدوں کے ذریعے پینٹاگون کی منظوری کے بغیر اشاعت کی اجازت دینے سے روک دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر انہیں ممکنہ سول اور مجرمانہ ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹویٹر کے سی ای او جیک ڈورسے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ انڈین نژاد پراگ اگروال نئے سی ای او ہوں گے۔
जैक डॉर्से ने एक ट्विटर के ज़रिए अपने इस्तीफ़ा की तस्दीक की। कंपनी गुज़िश्ता बरस से जैक डॉर्से को रवाना करने की तैयारी कर रही थी। ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब ट्विटर अपने हरीफ फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुकाबला कर रहा है और आइंदा 2 सालों में वो अपने मुनाफे को दुगना करना चाहता है। कंपनी के नए CEO पराग ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था और गुज़िश्ता 4 सालों से वो ट्विटर की टेक्निकल स्ट्रेटजी के जिम्मेदार थे। उन्होंने मुंबई IIT से इंजीनियरिंग की थी। स्ट्राइप के CEO पैट्रिक कोलिसन ने अग्रवाल की बतौर CEO तकर्रुरी पर तबसरा करते हुए ट्वीट किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM, पालो अल्टो नेटवर्क्स के बाद अब ट्विटर भी वो CEO चलाएंगे जो कि इंडिया में पले बड़े हैं। रूस में एक ईसाई पादरी को कोरोना वायरस से इनकार करने की पादाश में 3.5 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रांसीसी खबर इदारे AFP के मुताबिक फादर सरकी नामी राहिब को मंगल को ये सज़ा सुनाई गई। राहिब ने गुज़िश्ता बरस अपने दर्जनों पैरोकारों के साथ खुद को एक खानकाह में बंद कर लिया था। मॉस्को की एक अदालत ने फादर सरकी को खुदकुशी पर उकसाने और मजहबी अकायद को मजरू करने का मुजरिम पाया। सरगई गुज़िश्ता बरस रूस में उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा जब कोविड के मुल्क में पहुंचने पर अवामी तौर पर इसके वजूद से इनकार करते हुए उसने रूसियों से वायरस की पाबंदियों के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया था। इसकी बिना पर फसादा से मुतालिक पुलिस, नेशनल गार्ड्स और FSB सिक्योरिटी सर्विसेज को इस खानकाह में भेज दिया गया था। AFP के मुताबिक रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च फादर सरकी को फ़िरका परस्त समझता है और कहता है कि उनके खिदमत तौहीन आमेज़ हैं। तो नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।